اور پھر اس کے بعد میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو مرغ کی شکل کے ہیں، مرغ کی شکل کا، بڑے بڑے اس کے پر، اور فرمایا کہ اس کا قد یعنی اس کا جو سر ہے وہ عرش معلیٰ تک پہنچا ہوا، پاؤں اس کے تحت الثری تک ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا یہ اس کی غذا ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ اور فرمایا جب صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو فرمایا وہ مرغ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں کو کھول کر پھڑپھڑاتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور فرمایا اس مرغ کی تسبیح کی، ذکر کی آواز سن کر تو دنیا میں جتنے بھی مرغ ہیں پھر وہ جہاں جہاں جو بھی مرغ ہے فرمایا وہ پھر اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر تو پھر اذان کی صدا لگاتا ہے۔ دنیا کے مرغ آسمان پر موجود اس مرغ کی تسبیح کی آواز سن کر تو یہاں بیدار بھی ہوتے ہیں اور پھر اذان بھی دیتے ہیں۔ میں جب بھی یہ بات عرض کرتا ہوں نا، یہ واقعہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں نا تو پھر ایک بات میں ضرور کہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ پہلے آسمان پہ مرغ اللہ کی تسبیح بیان کریں تو زمین کے اوپر موجود مرغا اس کی آواز کو سن کر تو وہ اذان دینے لگ جاتا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ قریب گھر کے مسجد ہو اور اللہ اکبر کی آواز ہے، ہاں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ کی صدائیں گونجے، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، آؤ فلاح کی طرف آ جاؤ، اور تمہاری نیند سے اللہ کا ذکر کہیں بہتر ہے، تمہاری نیند سے نماز کہیں گنا زیادہ بہتر ہے، باوجود اس کے پھر بھی کوئی نماز کی طرف اگر نہ آئے، وہ فرمایا نا تو بانگا بانگ سناوے تے ستیاں جاگ نہ آوے، بانگا بانگ سناوے تے تنو ستیاں نو جاگ نہ آوے، اور تو لمبی تان کے سو گیا رب تو غافل ہو گیا۔ رب کی ذات نے تو تجھے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو رب کی ذات نے تجھے تو بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ فرمایا نا انما خلقتکم، حدیث قدسی ہے، فرمایا انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا۔ فرمایا اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا کس لیے؟ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا، تاکہ تو طویل تر میری بندگی کر۔ یہ نہیں ہے کہ 2 دن 4 دن 2 گھڑیاں 4 گھڑیاں سال 2 سال، لانا، بلکہ جب تک تیری زندگی ہے آخری سانس تک میری عبادت میری بندگی کرتا رہے۔ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا۔ میں نے تجھے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی پرستش کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی حمد و ثنا کے لیے کہ شب روز دن رات ہر وقت تو جہاں کہیں بھی ہے میری عبادت کرتا رہے، میری بندگی کرتا رہے، میری حمد و ثنا کرتا رہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے ذکر خیر کے لیے، اپنی حمد و ثنا کے لیے۔ اور رب کی بندگی کا، رب کی حمد و ثنا کا سب سے احسن طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ سب سے احسن طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ شاعر فرمایا نا کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، اور مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں بڑے شوق، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، اور معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، اور خدمت کے لیے حوریں اور سکونت کے لیے خلد،
خدمت کے لیے حوریں، خدمت کے لیے حوریں، اور سکونت کے لیے خلد، جامے میں نہیں پھول سماتے ہیں نمازی، اور کہتا ہے یہ دروازہ پہ دروغ جنت، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں آتے ہیں نمازی، حوریں ہیں لیے ہاتھ میں ہر رنگ کے میوے، پھل اپنی نمازوں کا یہ پاتے ہیں نمازی، ظہر و سحر و عصر و مغرب و عشاء کو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں نمازی، سجدے کا نشاں چاند سا سورج ہے جمی پر، قرآن بہشتی کو لبھاتے ہیں نمازی، ڈرتے ہیں قضا سے اور مٹتے ہیں ادا پر، ڈرتے ہیں قضا ہونے سے اور مٹتے ہیں ادا پر، اللہ اکبر، جہاں اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نمازی۔ وہ بزرگ سننا میں نام نہیں زین چاہ رہی ہے اس وقت انہوں دا جس وقت انہوں دا وصال با کمال ہونے لگا نا، آخری لمحات اکھاں دے وچوں آنسو ہیں، عزیز اقارب موجود سن، انہوں نے پوچھا حضرت جی موت تو ڈر لگ رہی ہے، موت دے خوف تو آنسو آ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں میں موت تو نہیں گھبرا رہا۔ حضرت جی پھر آنسو کس چیز دے، رونا کس چیز دا ہے؟ فرمایا اے آنسو اے رونا دکھ اس بات دا ہے کہ جب تک زندہ سا رب دی بارگاہ دے وچ حاضری دیندا سا، نماز پڑھدا سا، سجدہ ریزی کردا سا، اس پاک ہستی دی حمد و ثنا کردا سا، ہن دکھ اس بات دا ہے کہ میں ہن دنیا تو چلا جا رہی ہوں، ہن نماز تو محروم ہو جاواں گا، میں رب دی عبادت نہیں کر سکاں گا، میں رب دی پاکی بیان میں رب دی حمد و ثنا نہیں کر سکاں گا، دکھ اس بات دا ہے۔ کاش کے فرمایا اگر رب دی ذات کسے نو اگر قبر دے اندر اپنی بندگی دی اجازت عطا فرماندی تو پھر میں رب تو دعا کرنا اللہ مینوں قبر دے اندر اپنی بندگی دی اجازت عطا فرما، اللہ مینوں نماز دی توفیق عطا فرمائے، میں اٹھ بھی نماز پڑھنا چاہتا۔ آخری لمحات رب دی ذات تو التجا کیتی اور اللہ دلوں دے راز خوب جانن والا ہے، لہذا عرصہ گزر گیا، کوئی شخص فوت ہویا، انہاں دی قبر دے نال ہی اس شخص دی فوت شدہ دی قبر تیار کرن لگے تے اچانک وہ بزرگاں دی قبر تو شگاف ہو گیا، سوراخ ہو گیا، قبر تیار کرن والے نے نا نظر گھما کے اندر دیکھا تے کیا منظر دیکھا کہ وہ بزرگ قبر دے اندر قیام دی حالت دے اندر کھڑے نے اور زبان دے اوتے سورہ بقرہ شریف دی تلاوت جاری ہے۔ ڈرتے ہیں قضا ہونے سے اور مٹتے ہیں ادا پر، جہاں اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نمازی، اور حوران جنا کہتی ہیں اکبر سے کہ سرکار لو تم بھی چلو خلد میں کہ جاتے ہیں نمازی۔